السلام علیکم۔ ماہرین کا خیال ہے کہ زمین کی گردش کے نتیجے میں بننے والے دن رات کے نظام سے لیپ کے 1 سیکنڈ کی کمی کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین کی گردش کی رفتار میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ زمین بیک وقت کئی طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ سورج کے گرد اپنے مدار پر گھومنے کے نتیجے میں سال کا تصور پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک چکر 1 سال کے برابر ہے، جبکہ لٹو کی طرح گھومنے سے دن رات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے مدار میں گردش کے دوران زمین میں جھکاؤ بھی پیدا ہوتا ہے۔ گھڑیوں کے برعکس زمین کا ایک گھماؤ ٹھیک 24 گھنٹے پر مشتمل نہیں ہوتا، بلکہ اس سے معمولی سے زیادہ وقت پر محیط ہوتا ہے۔ دوسری جانب منفی موسمی تغیرات کی وجہ سے جو زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اس نے زمین کی حرکت کی رفتار میں اضافہ کے تناسب کو قدرے سست کر دیا ہے۔ زمین کے بڑے حصوں پر جمی برف کے پگھلنے، بالخصوص قطبین پر آنے والے تغیر و تبدل سے پیدا ہونے والی صورتحال کے نتیجے میں لیپ کا 1 سیکنڈ جو سال سے منحا کیا جایا کرتا تھا، اب اپنے مقرر وقت سے 3 برس بعد کیا جایا کرے گا۔ لیپ کے تصور کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں بیان کرنا ضروری ہیں۔ بظاہر ایک برس 365 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی یہ وہ عرصہ ہے جس میں زمین سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ در حقیقت یہ عرصہ 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹوں اور 56 سیکنڈز پر مشتمل ہے۔ لہٰذا ان اضافی 5 گھنٹوں 48 منٹوں اور 56 سیکنڈز کو کہیں نہ کہیں شامل کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کے لیے عموماً 4 برس کے بعد لیپ کا سال آتا ہے، جس میں فروری کا مہینہ 28 کے بجائے 29 دنوں کا ہو جاتا ہے، یعنی گزشتہ برسوں کے عرصوں میں جو اضافی وقت بچا ہوتا ہے اسے فروری کے ایک اضافی دن میں ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو 700 برس کے بعد موسم گرما جو جون میں آتا ہے دسمبر میں چلا جائے گا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لیپ کا سال ہمیشہ ہی 4 برس بعد نہیں آتا۔ بالکل درست طرح سے جمع تفریق کی جائے تو پتہ چلے گا کہ زمین کے سورج کے گرد ایک چکر پورا کرنے کے عرصے میں زیر استعمال کیلنڈر ایئر میں عموماً 4 برس بعد پیدا ہونے والا فرق ٹھیک 24 گھنٹے کا نہیں، بلکہ اس کی طوالت 23.26222 گھنٹے ہے۔ اگر ہر 4 برس کیلنڈر میں ایک لیپ کے دن کا اضافہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کیلنڈر سال میں 44 منٹ کا اضافہ کر رہا ہے، اور یہ اضافی 44 منٹ بھی موسموں میں تبدیلی کا باعث بنیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر 4 برس بعد آنے والا سال لازمی طور پر لیپ کا سال نہیں ہوگا۔ اس کا اصول بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی برس 100 پر تقسیم ہو جاتا ہے اور 400 پر تقسیم نہیں ہوتا تو اس برس لیپ کا اصول لاگو نہیں ہوگا۔ سال 2000 لیپ کا سال تھا، لیکن 1700، 1800 اور 1900 لیپ کے سال نہیں تھے۔ اسی طرح آئندہ سال 2100 میں لیپ کا اصول لاگو نہیں ہوگا۔ اب چلتے ہیں اصل موضوع کی جانب۔ دنیا میں زیر استعمال ٹیکنالوجی جس پر تمام کمپیوٹر اور مالیاتی نظام چلایا جا رہا ہے، وقت کے رائج نظام پر انحصار کرتی ہیں، اور ضروری ہے وقت کا نظام قابل اعتبار
اور بلا تعطل کام کے قابل ہو۔ دوسری طرف زمین کی گردش ہموار نہیں، اس میں کئی طرح کے تغیرات آتے ہیں۔ اس بنا پر ضرورت کے وقت ایک لیپ سیکنڈ کا اضافہ کرنا پڑتا ہے تاکہ توازن قائم رکھا جا سکے۔ اس سلسلے میں اب لیپ کے سیکنڈ کے اضافے کی ضرورت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین کی گردش کی رفتار اب اس سطح پر آ جائے گی کہ بجائے اضافہ کرنے کے ایک سیکنڈ کی کمی کی ضرورت ہوا کرے گی، یعنی وقت جمع کرنے کے بجائے منفی کرنے کی ضرورت ہوگی۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ 23 گھنٹے 59 منٹس اور 59 سیکنڈز کا کوئی دن میسر نہیں ہوگا اور گھڑیاں 58 سیکنڈ سے اگلے دن کا آغاز کر دیں گی۔ اس تحقیقاتی منصوبے پر کام کرنے والی ٹیم کے سربراہ ڈنکن ایگنیو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سین ڈیاگو کے انسٹی ٹیوٹ آف اوشنیوگرافی میں جیو فزسٹ کے طور پر تعینات ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا، یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ زمین کی گردش میں کوئی ایسی بڑی تبدیلی رونما ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں غیر معمولی تباہی و بربادی آ سکتی ہے، قیامت تو آئے گی، لیکن اس تبدیلی کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ یہ اس بات کا ایک اور اشارہ ہے کہ ہم بہت غیر معمولی عہد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ آیا دنیا میں رائج وقت کے نظام میں اس بات کی سہولت موجود بھی ہے یا نہیں کہ سیکنڈ کو وقت سے منہا کیا جا سکے۔ ماضی میں کئی مرتبہ وقت کے نظام میں سیکنڈ جوڑے گئے ہیں۔ سال 1972 عیسوی سے لے کر اب تک 27 لیپ سیکنڈز وقت میں شامل کیے جا چکے ہیں، اور یہ بھی طے ہے کہ انہیں اسی طرح نکالنا ممکن نہیں جیسے انہیں شامل کیا گیا تھا۔ اور یہ کہ جو سافٹ ویئر زیر استعمال ہے ان میں وقت شامل کرنے کی سہولت تو ہے، لیکن نکالنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں۔ انٹرنیشنل بیورو آف ویٹس اینڈ میئرز کے شعبہ وقت میں تعینات ماہر پیٹریزیا ٹاویلا نے اس حوالے سے اپنے ایک حالیہ آرٹیکل میں لکھا ہے کہ آج تک لیپ کے سیکنڈ کو وقت سے نکالنے کے عمل کا تجربہ نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے مضمون میں یہ تجویز کیا کہ ماہرین کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا لیپ کا سیکنڈ نکالنے کی ضرورت کس قدر ہے، اور اگر واقعی اس کی ضرورت پڑتی رہے گی تو وقت میں اس تبدیلی سے کون سے خطرات منسلک ہو سکتے ہیں۔ قبل ازیں لیپ کے سیکنڈ وقت میں جوڑنے کے نتیجے میں بھی مشکلات پیدا ہوتی رہی ہیں۔ 2012 عیسوی میں جب ایک سیکنڈ کا اضافہ کیا گیا تھا تو ریڈٹ اور قینٹس ایئر لائن سمیت بہت سی کمپنیوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ لیپ کا سیکنڈ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ وقت کے معاملات سے منسلک ٹائم کیپر اپنے طور پر گھڑیوں میں بدل پھیر کر کے معاملات کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ٹیک کمپنیوں نے پورے دن کے وقت میں سیکنڈ کے انتہائی قلیل حصے کے بدل پھیر سے صورتحال کو درست رکھنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ ماضی میں لیپ کی سیکنڈ کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی تھی کیونکہ وقت کے تعین کو زمین کی گردش سے منسلک کیا گیا تھا۔ 1950 عیسوی کی دہائی میں یہ کہا گیا تھا کہ وقت کو ایٹمک کلاکس کے ساتھ منسلک کیا جائے گا کیونکہ یہ زیادہ درست ہے انسانوں کے حساب سے، جبکہ زمین کے گھومنے کے عمل سے وقت کا تعین کرنے میں غلطی کا احتمال ہے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ ماہرین اور سائنسدان اس نئی صورتحال کا کیا حل نکالتے ہیں اور کوئی ایسا نظام وضع کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں جس میں وقت میں بدل پھیر کرنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ آئے گی قیامت کے بعد جب وقت آئے گا، اس میں کوئی بدل پھیر نہیں کر سکے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ۔